Today we will discuss about the thread APIs. یہ آپ کے پاس ہوتی کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آبجیکٹیوز ہم اچیو کرنا چاہیں گے دوز ول بی دیٹ وی ول بی ایبل ٹو define that what is thread API and how we can create or delete a thread. First, آپ کے لیے جو ہم اسٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پوزکس تھریڈز اے پی آئی اور پی تھریڈ اے پی آئی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیولپ کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ مختلف وینڈرز نے بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ وینڈر اسپیسیفک اے پی آئیز جو ہیں وہ جنریٹ کی، جیسے اینٹی تھریڈس تھیں، سلیرس تھریڈس تھیں، جاوا تھریڈز ایٹسٹرا، یہ ساری کی ساری آپ کے پاس جو ہے وہ وینڈر اسپیسیفک آپ کے پاس تھیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو ان کی انوائرمنٹ ہے بیسیکلی ان سے ہی ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اے پی آئیز جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کی، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی اس گیون ماڈل کو وہ کیا کروانا تھا، اس کو یوٹیلائز کروانا تھا۔ تو اس یوٹیلائزیشن کے لیے انہوں نے اپنی اسپیسیفک ٹائپ کی اے پی آئیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو آئی ٹریپل ای نے بنیادی طور کے اوپر وہ یہ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ڈیولپ کیا۔ اب وہ اسٹینڈرڈز کیا کہلاتے ہیں کہ آئی ٹریپل ای اسپیسیفائز اے اسٹینڈرڈ 1003.1 سی 1995، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوزکس اے پی آئی، ٹھیک ہے، آلسو ریفر ٹو ایز پی تھریڈس، یہ بنیادی طور پہ اوپر جو ہے وہ آئی ٹریپل ای نے یہ اسٹینڈرڈ جو ہے کیا۔ اب بعد کے اندر یہ ہوا کہ یہ جو پوزکس ہے یا پی تھریڈز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اسٹینڈرڈ تھریڈ اے پی آئی کے فارم کے اندر جو ہے وہ امرج ہوئے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے وینڈرز نے بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا۔ اب جب ہم ان تھریڈس کے اندر آتے ہیں تو اس میں، اور جب پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایم پی آئیز کی یا میسج پاسنگ جو انٹرفیس آپ کے پاس ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر یا آپ کے پاس جو پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک اسٹینڈرڈائز میکانزم ہے میسج ایکسچینج کے لیے، ٹھیک ہے، ملٹیپل کمپیوٹرز کے درمیان یا ملٹیپل پروسیسنگ ایلیمنٹس کے درمیان یا ملٹیپل نوڈز کے درمیان جو پیرلل پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کے اندر جو ہے وہ موجود آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے تھریڈڈ پروگرامنگ کی بات کی اور یہ جو اپنے اسٹینڈرڈز آپ کے پاس ڈیولپ ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان کی ریزن کیا تھی کہ جو یہ تھریڈڈ پروگرامنگ ماڈلز آپ کے پاس ہوا کرتے تھے یہ میسج پاسنگ سے کے علاوہ کچھ بیسیکلی ایڈوانٹیجز پرووائڈ کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اوبیسلی ہر چیز کے پروز اینڈ کونز آپ کے پاس موجود ہوا کرتے ہیں، تو کچھ ایریاز کے اندر بنیادی طور کے اوپر یہ ایم پی آئیز کے اوپر جو تھریڈڈ انوائرمنٹ ہے یا تھریڈڈ پروگرامنگ ہے، ملٹی تھریڈنگ پروگرامنگ ہے یا تھریڈ پروگرامنگ ہے، جو مرضی نام دے دیں، یہ بنیادی طور پہ کچھ ایریاز کے اندر جو ہے وہ ایم پی آئیز کے مقابلے میں کچھ ایڈوانٹیج دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک ایڈوانٹیج تو یہ تھا کہ آپ کے پاس جو تھریڈڈ اپلیکیشنز ہیں وہ کسی بھی سیریل مشین کے اوپر کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، اور ان کو پیرلل مشینز کے اندر بھی آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی چینج جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ ہے تو اٹ مینس کہ وہ تھریڈز جو ہے وہ سنگل مشینز کے لیے جب بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو پورٹ کر دیتے ہیں کسی پیرلل انوائرمنٹ کے اندر، پیرلل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر، تو ان دیٹ کیس وہ کوئی آپ کو سگنیفیکنٹ چینج نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایڈوانٹیج آپ کے پاس جو ہے وہ کیا دے رہا تھا، وہ جو مائگریشن ہے آف پروگرامز ہے بٹوین جو ڈائیورس آرکیٹیکچرل پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر جو ہے یہ ہیلپ فل تھا، اور یہ ایک جو ہے وہ کافی ہی سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج ہے تھریڈڈ اے پی آئیز کا، ٹھیک ہے، کہ تھریڈڈ اے پی آئیز کو یوز کرتے ہوئے بنیادی طور کے اوپر جو یہ مائگریشن آف پروگرامز ہیں
ٹھیک ہے، فرام ون انوائرمنٹ ٹو اندر انوائرمنٹ. اور یہ ڈائیورسل آرکیٹیکچرل پلیٹ فارم ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے بیسیکلی کسی اور پلیٹ فارم کے اندر اگر آپ اس کو مائگریٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ اس کو کیا کر رہی تھی، سپورٹ پرووائڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سافٹ ویئر یوٹیلائزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا تھا کہ جو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کے لیے کیا ہوگی، آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایگزامپل ایک گیم ہے، اس فار ایگزامپل آپ نے ایک گیم ڈیولپ کی ہے پرسنل کمپیوٹر کے لیے، اور وہ ڈفرینٹ ورژن آف آپریٹنگ سسٹم. اب یاد رکھیے گا کہ ہر آپریٹنگ سسٹم کی بنیادی طور کے اوپر کیا ہوا کرتی ہے، وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹس آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. تو جو ڈفرینٹ ورژنز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گیم رن کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کے پاس ونڈو ایکس پی ہے، ونڈو 7 ہے، ونڈو 10 اینڈ سو آن، جو نئے ورژنز ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ گیم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، رن کر رہی ہے. اور اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، چینج، اتنی چینج کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ جو تھریڈنگ اے پی آئیز تھیں بنیادی طور کے اوپر، ان کا یہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ ایم پی آئیز کے مقابلے میں تھوڑا سا ہیلپ فل تھا کہ آپ ان کو وداؤٹ اینی چینج جو ہے وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹس کے اندر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ نے ایک تھریڈ ہے اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس اتنی اس کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک پی تھریڈ یا پوزکس کا جو تھریڈ ہے وہ جب بھی ریپرزینٹ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں، پی تھریڈ انڈرسکور ٹی، یہ بیسیکلی اس کو ریپرزینٹیشن کے لیے آپ کے لیے آتا ہے کہ یہ تھریڈ جو ہے وہ کون سا ہو جائے گا، پی تھریڈ آپ کے پاس آ جائے گا یا پوزکس تھریڈ آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ اس کوڈ کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا، ٹرمینیٹس یہ وائڈ پی تھریڈ ایگزٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ٹرمینیٹ دا تھریڈ اینڈ پرووائڈز دا پوائنٹر. جو اب وہ پوائنٹر کیا ہے، جو اس کا پیرامیٹر ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹر ویلیو جو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اویلیبل ٹو اینی پی تھریڈ جوائن کال. ٹھیک ہے. کہ جب ایک تھریڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو آپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو ٹرمینیٹ کرتے ہوئے آپ کے پاس جو ایک پوائنٹر ویلیو آپ کے پاس ہے وہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے، جو کسی اور پی تھریڈ جوائن کے لیے کیا ہوا کرتی ہے، اویلیبل ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے کہ یہ جو پی تھریڈ جوائنس کیا سسپینڈز دا کالنگ تھریڈ ٹو ویٹ فار سکسیزفل ٹرمینیشن آف دا تھریڈ اسپیسیفائڈ ایز دا فرسٹ آرگومنٹ پی تھریڈ تھریڈ. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ جو پورشن ہے آپ کے پاس کوڈ کا، یہ کیا کر رہا ہے کہ جو ایک آپشنل یہ ویلیو ہے پوائنٹر کی. ٹھیک ہے. ڈیٹا پاسڈ فرام دا ٹرمینیٹنگ تھریڈز کال ٹو پی تھریڈ ایگزٹ آپ کے پاس یہ اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ تھریڈ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ٹرمینیٹ آپ کے پاس ہو جاتا ہے. اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تھریڈ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی پوزکس کی لائبریری کے اندر جو ہے وہ تھریڈ کو کیا کرتے ہیں، وہ ہم کریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے آپ کے پاس جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ کیا کرتے ہیں، اس کو کریٹ کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اب انٹیجر پی تھریڈ کریٹ اور پی تھریڈ ٹی پوائنٹر تھریڈ ہے آپ کے پاس، یہ دا ایکچوئل تھریڈ آبجیکٹ دیٹ کنٹینز پی تھریڈ آئی ڈی آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اگلا آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے ایٹریبیوٹس ٹو اپلائی ٹو دس تھریڈس. ٹھیک ہے. کہ پی تھریڈ ایٹریبیوٹ ٹی پوائنٹر کے ساتھ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کو جو آپ نے اپلائی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون کون سے آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. دا فنکشن دس تھریڈ ایگزیکیوٹس. ٹھیک ہے. کہ وہ کون سا فنکشن ہے جو یہ تھریڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بیسیکلی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے پاس یہ آرگومنٹس ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو پاس ٹو دا تھریڈ فنکشن ابو،
کہ اس سے اوپر والا جو یہ فنکشن تھا اس کو جو اپنے آرگومنٹس پاس کرنے ہوتے ہیں تو وہ بنیادی طور کے اوپر اس وے کے تھرو آپ کے پاس آ سکتے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے پاس بیسکس سی تھیں کہ آپ کے جو تھریڈز آپ کے پاس کریٹ کیسے کیا جاتا ہے یا تھریڈ آپ کے پاس ٹرمینیٹ کیسے کیا جاتا ہے پروجیکٹس کے اندر پی تھریڈز کی ان کی ایگزامپل آپ کے پاس تھی. اور دوسرا آپ کے پاس ہے کہ تھریڈ اے پی آئیز کا ہمارے پاس ایڈوانٹیج کیا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے.